غرباء 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 غرباء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قد قال الله تبارك وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ولا ينصرون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا قبلهم. رواہ ابن ماجہ. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، ہم اول رب العالمین کا شکر و احسان بجا لے آتے ہیں کہ رب العالمین کے احسان و منن سے اشرف المخلوقات میں سے ہمیں رب العالمین نے ایک مقام اور مرتبہ، ہمیں ایک فضیلت بخشی ہے، اور پھر اس پر بھی سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں موحدین بنا دیا ہے. بعدہ انگنت لامحدود درود اور سلام کا نزول تمام انبیاء کراموں پر، بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر. حضرین، میں نے قرآن مجید کی سورہ زمر آیت نمبر 54 کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ فرماتے ہیں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، میرا عنوان آج کا یہی ہے، اب لوٹ چلے اللہ کی طرف. یہ میرا موضوع ہے. حالات کے پیش نظر میں نے اس مضمون کو انتخاب کیا تھا. حضرات، معصیت، نافرمانی، تجاوز، حدود اللہ کی پامالی، رب سے بغاوت جب انتہا کو پہنچتی ہے، گناہ کر لیتا ہے آدمی، تو اس کے گناہ پر عقاب سزا نہیں ہوتی. آپ پچھلی پوری امتوں کو اٹھا کر دیکھیں، گناہ پر مواخذہ، اس کی گرفت نہیں ہوتی، عذاب نہیں آتا. کب تک حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ اس قوم کے مجرم،
اس قوم کے گنہگار علل اعلان گناہ نہ کرے، کھلم کھلا، اور گناہ کر کے اس کو افشا نہ کرے، ظاہر نہ کرے، تب تک اللہ بھی عتاب اور عقاب نہیں دیتا۔ اب پوری قوموں کو لیجیے، لیکن اللہ کا ایک اصول ہے، ایک اللہ کا اصول ہے، رب العالمین جب کسی قوم کے اندر گناہ حد سے ہو جاتے ہیں اور وہ گناہ علل اعلان ہو جاتے ہیں، کھلم کھلا ہو جاتے ہیں، پردہ ختم ہو جاتا ہے، اس گناہ کو فیشن کا نام دے کر گناہ کیا اور کروایا جاتا ہے، تب اللہ کا عتاب، عقاب، عذاب، سزا پکی۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کسی قوم کو ایک وبا، ایک عذاب سے ہلاک کرتا ہے تو پھر سیم وہی وبا، وہی بلا، وہی آفت، وہی عذاب سے اس کو دوچار نہیں کرتا، بلکہ ایک نئی قوم، ایک نیا گناہ، ایک نئی سزا کے لیے ایک نیا عذاب کا انتخاب ہوتا ہے۔ دلیل یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم کے اندر فحش، بدکاری، زناکاری، عریانیت افشا ہو جاتی ہے، حتی یعلنوا بہا، اور یہ لوگ بدکار یہاں تک کہ اعلانیہ طور پہ نہ کرے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، تب اللہ ایسی قوم کو طاعون کی بیماری، برص جذام کی بیماری، اور پھر التی لم تکن مضت، التی لم تکن مضت، اس کا مطلب یہ ہے، اور ایسے بیماری لم تکن مضت فی اسلافہم، ایسے بیماری سے اللہ اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ اس قوم کے اندر اللہ ایسی بیماری کا انتخاب کر دیتا ہے اور اس بیماری سے ان کے نیست و نابود کا اللہ بندوبست کرتے ہیں۔ التی لم تکن مضت فی اسلافہم، ایسی بیماری جو گزشتہ قوموں میں نہیں تھی، نہ کسی قوم نے وہ بیماری کے بارے میں سنا تھا، نہ وہ بیماری ان میں تھی، ایسی بیماری کا اللہ انتخاب کرتے ہیں۔ التی لم تکن مضت فی اسلافہم، اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا الذین مضوا قبلہم، جو گزشتہ ما قبل کے لوگوں میں وہ بیماری کا چرچا نہیں تھا۔ حضرات، ہم اگر غور کرتے ہیں 2004 کے اندر آپ دیکھیں ایک بڑا طوفان آیا تھا، ایک عذاب آیا تھا۔ اللہ سورہ حاقہ کو اگر آپ پڑھیں، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم نوح، قوم لوط کے عذاب کا اللہ نے الگ الگ تذکرہ کر دیا، لیکن وہاں اس بات کا اندازہ لگائیں گے 4-5 قوموں کی عذاب اور ہلاکت کا اللہ نے ذکر کیا، اور ہر ایک قوم کو ایک الگ عذاب سے اللہ نے برباد کر دیا۔ ہر ایک قوم کو ایک الگ عذاب تھا، ایک انداز نرالا تھا الگ۔ ایک قوم کو، اگر لوط کی قوم کو جو عذاب آسمانوں پر اٹھا کو پلٹا دینے کا تھا، پتھروں کی بارش برسا کے ہلاکت و برباد کا تھا، وہ قوم عاد کا نہیں تھا۔ جو قوم عاد کو دیا گیا وہ قوم ثمود کو نہیں تھا، قوم نوح کو جو تھا وہ قوم لوط کا نہیں تھا۔ الگ الگ مختلف عذابات تھے 2004 کے اندر، اور یعنیت شباب پہ تھی۔ 2014 کا 2004 کا بالکل اختتامی مرحلہ تھا۔ لوگ فحش، زنا، بدکاری، عریانیت کو ایک نیا ماڈرن فیشن کا نام دے کر ساحل سمندر پر جھیل کے پاس ننگے ہو کر جب وہ پڑے تھے، اللہ نے راتوں رات ان کے جو راتوں کی نیند، ان کے عیاشی کے اڈے، ان کے کلب، ان کے بار، ان کے ہوٹل جو تھے، ان کی شمشان گھاٹ بنا کر اللہ نے قبرستان میں تبدیل کر دیا تھا۔ ایک نیا نام ہم تب سنے تھے، وہ تھا سونامی۔
जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर हिंदुस्तान के आखिरी बॉर्डर तक, कन्याकुमारी तक, और श्रीलंका से लेकर पूरा इंडोनेशिया, बांग्लादेश पूरा तबाही के मकाम पर पहुंचा था। उस वक्त हेडलाइन में सबसे पहली जो खबर छपी थी वो सुनामी की। लफ्ज़ सुनामी कोई नहीं जानता था। इसी तरीके से आज जो बीमारी से दो चार है, पूरी इंसानियत कांप रही है, पूरी इंसानियत। बड़े बड़े जो दावे करने वाले थे वो भी इस बीमारी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। आप माँ कबल में देखिए, जो खुदा की कुदरत को ललकारना चाहता था, अल्लाह की कुदरत ने ऐसा तमाशा दिखा दिया, रहती दुनिया तक तमाम ऐसे जाबिर, ऐसे जालिम, ऐसे फिरौनियत सहन रखने वाले, जो खुदा की कुदरत को चैलेंज करने वाले, अपने आप को सुपर पावर कह देने वाले, अपने आप को अपने अंदर सबसे ज्यादा ताकत और सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा ऊंचा समझने वाले को अल्लाह ने मिसाल दी। वो फिरौन जो मूसा को खत्म करना चाहता था, 1 लाख से ज्यादा बच्चों का कत्ल कर दिया था, जिसकी नालियों से सिर्फ खून बहता था। अल्लाह ने कहा, जिसको तू कत्ल करना चाहता है, मेरी कुदरत वो है कि मैं तेरे घर में उसको जो है परवरिश करने का इंतजाम करता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे मिसालें देकर बेशुमार मकामात पर अल्लाह ने तज़किरा कर दिया। खैर, उन्वान मेरा यही है, आओ बस अब आओ अल्लाह की तरफ लौट चले। मेरे अजीजों, रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, एक दूसरी और हदीस है, बड़ी प्यारी रिवायत है, उसके रावी भी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। रिवायत इस तरीके से है, इन्नन्नास इज़ा रअउल मुनकरा व ला युगय्यिरूनहु औशकल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अन यअमुहुम बिइक़ाबिही। बस अब गुनाह को छोड़ दो, फहशकारी, बदकारी तरह तरह की हो चुकी हैं। अफसोस, हम आपको क्या कहें। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम फरमाए। हमारे घर दिखने में बड़े अच्छे खूबसूरत होते हैं, दीनदारी नज़र आती है, लेकिन हमारे जवान बच्चे और बच्चियों का क्या आलम कोई नहीं जानता। इस्लामी घर के माहौल का बता रहा हूँ मेरे अजीज़ों, इस्लामी घर के माहौल का। गैरों की बात, गैरों को रोना नहीं रो रहा हूँ मैं, हमारे घरों का हाल देखिए। अल्लाह के नबी ने कहा, इन्नन्नास इज़ा रअउल मुनकर, लोगों खबरदार हो जाओ। लोगों में एक ज़माना ऐसा आएगा लोगों के ऊपर, इज़ा रअउल मुनकर, जब वो गुनाह को देखेंगे, मुनकर को देखेंगे, बदकारी को देखेंगे, वला युगय्यिरूनह, लेकिन उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको बदल देने की कोशिश नहीं करेंगे। औशकल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अन यअमुहुम बिइक़ाबिहिम, तो सोच लो, करीब है तुम्हारे ऊपर वो ज़माना कि अल्लाह तुम्हारे को उस अजाब में ऐसे मुब्तला कर दे कि ये हम सोचते हैं कि ये बीमारी वहाँ चाइना में पनप रही है, चाइना में जन्म ले रही है, चाइना में ही सोचते होगे, अय्यामुहुम, अल्लाह उसको ऐसे आम कर देगा जैसे कि हवा तेजी के साथ एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ मिनटों में जाती है। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा, औशकल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अय्यामुहुम, करीब है, औशकल्लाहु, करीब है अल्लाह उस अजाब जो दूर हजारों लाखों किलोमीटर दूर सोच रहे हो, अल्लाह उसमें तुमको भी मुब्तला कर देगा। क्यों? ला युगय्यिरूनहु, रोकने की, ना रोकने की वजह से। तुम काम करो, रोको, बताओ और अपने आप को थोड़ा ढूंढो और लौटो अल्लाह की तरफ। अजीज़ों, बरादरान इस्लाम, कितना माहौल है। हम हमारे अतराफ देखते हैं, खुद हमारी ज़िंदगियों में हैं, रोज़ व शब हैं, सुबह व शाम हैं, गुज़रते जाते हैं, नाफरमानी पे नाफरमानी, नाफरमानी पे नाफरमानी, गुनाह पे गुनाह हो जाते हैं। लेकिन अफसोस कि कभी जो है हमें अल्लाह की तरफ रुजू होने की जो है तौफीक नहीं होती है। मेरे अजीज़ हो, गुनाह करना एक इंसान की फितरत है, या इंसान मुरक्कब है, या इंसान ही गुनाह करता है, फरिश्ता गुनाह नहीं करता, इंसान ही गुनाह करता है। लेकिन उस गुनाह के ऊपर जो है फौरन शर्मिंदा हो, नादिम हो और अल्लाह की तरफ रुजू हो, इसको तौबा कहते हैं।
اللہ کی طرف اس گناہ کو لے کر اپنے آپ کو اللہ کی طرف ڈھال دینا یہ توبہ ہے، اور اس کے اوپر شرمندہ ہونا، اس پر ندامت کرنا یہ استغفار ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اللہ کا خوف دل میں پیدا کر کے اللہ کی طرف آنا یہ توبہ ہے، اور استغفار کس کو کہتے ہیں؟ ندامت اور شرمندگی، عاجزی، انکساری، تذلل ہو، اللہ کا ڈر اور خوف اس گناہ پر آمدہ کرے، اس کو جھنجھوڑ دے، اسے وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، یہ استغفار ہے، یہ توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آئے ہم اللہ کی طرف لوٹیں۔ دیکھیے علامہ اقبال نے ایک دو شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج ہمارا انداز کیا ہے۔ ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، لیکن کیسے؟ ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی۔ یہ حضرت ابلیس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، بدل دے تیری دنیا ایسا سجدہ تلاش کر، بدل دے تیری دنیا ایسا سجدہ تلاش کر۔ ابلیس ملائکہ کے محفل میں رہتا تھا، آسمانوں کا کوئی گوشہ، کوئی کونا اور کوئی حصہ، کوئی مقام ایسا نہیں تھا جہاں وہ سجدہ نہ کیا۔ صدیاں گزر گئی، لیکن کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بدل دے تیری دنیا ایسا کوئی سجدہ تلاش کر، وہ عبادت ہو، وہ رجوع الی اللہ، وہ اللہ کی طرف لوٹیں کہ ہمارے سجدے میں وہ دم اور خم ہو، ہم رجوع الی اللہ ہو۔ اور ایسے مہلک بیماری یہ اللہ کا عتاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عقاب ہے، اور اس سے ہم اگر اس درمیان میں رجوع الی اللہ ہو، اللہ کی طرف لوٹیں، انشاءاللہ ایسے مہلک امراض میں اگر وہ اس میں زد میں ہیں تو ہمارے حسنات میں اضافہ ہوگا، ہمارے گناہ وہ بیماری کے عوض میں کفارہ بن جائیں گی، اور پھر ہمارے درجات کی بلندی ہوگی، ہمارے آزمائش اور امتحان کے جو مراحل ہوں گے رب العالمین اسے دو چار کر کے ہمارے درجات کی بلندی ہمیں عطا کرے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے خاص ہوتا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے فقط صفائی جبین دے، یہ کافی نہیں ہے فقط صفائی جبین دے، کوئی سجدہ ایسا بھی کر گواہی زمین دے، کوئی سجدہ ایسا بھی کر گواہی زمین دے۔ داغ سجود تیری پیشانی پہ ہوا تو کیا، داغ سجود تیری پیشانی پر ہوا تو کیا، کوئی سجدہ ایسا بھی کر کہ زمین پہ نشا ہو، کوئی سجدہ ایسا بھی کر کہ زمین پہ نشا ہو۔ افسوس تو یہ بات کی ہے، یہ بیماری اپنی طرف لوگوں کا اس کو جھوٹ موٹ، کس بیانی، افطرا پردازی، اور اس میں ڈر، خوف، دہشت، وہ ماحول، اور ایک دوسرے کی باتیں، ایک دوسرے کی خبریں، اتنی زیادہ بیماری سے مرنے والے کم، بیماری سے مرنے والے کم، اور بغیر بیماری سے مرنے والے زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں ڈر ہے، ان کے دلوں میں خوف ہے۔ کوئی ہارٹ سے مر رہا ہے تو کوئی جو ہے دماغ کی رگ پھٹ کے مرتا ہے، تو کوئی بلڈ پریشر سے مر رہا ہے، کس کی بی پی ہائی تو کس کی لو، کس کا شوگر بڑھ گیا، ونعوذ باللہ۔ ارے آؤ اللہ کی طرف تو پھر مزہ لے لو زندگی کا، کیسے مزہ ہو۔ افسوس مسلمانوں نے اللہ کو تو چھوڑ دیا، اور توکل دواؤں پر، ڈاکٹروں پر ایسے دیکھے گئے، ایسی خبریں سنی گئی، ونعوذ باللہ، اس کی پورے گھر کو بیچا گیا، پراپرٹی بیچی گئی، 30 لاکھ 25 لاکھ 20 لاکھ کا وہاں پہ جرمانہ بطور دوا کھانے کا خرچ بھر کر کو باہر لایا گیا۔ تو سنیے ہماری درگت یہ بنی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ سے بہت دور ہو چکے ہیں، بہت دور ہو چکے ہیں۔ ایک دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں،
خطاؤں کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، میں حیران ہوں میں اپنی حسرت پر اے اقبال، حیران ہوں میں اپنی حسرت پر اے اقبال، سب کچھ مانگ لیا اس سے، سب کچھ مانگ لیا اس سے، مگر خدا کو چھوڑ کر، مگر خدا کو چھوڑ کر۔ میرے عزیزو، جب جان پہ بات آتی ہے، جب مشکلات اور پریشانی کی بات بن جاتی ہے، اللہ اکبر، آدمی کا توکل، اس کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ وہ ڈاکٹروں سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کیجئے، جان بچائیے، جان بچائیے، آپ کچھ بھی کیجئے، جو بھی لگتا دیجئے، لیکن پلیز، لیکن کاش وہاں جانے سے پہلے یہاں 2 رکعت نماز پڑھتا اور رجوع اللہ ہو جاتا۔ کیا ہمارا وہ ایمان ہے؟ آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیسے اللہ سے رجوع ہوتے تھے؟ لوگوں نے پوچھا ابراہیم تجھے ایسی بیماری لاحق ہو جائے جو تجھے تہس نہیس کر دے، تہو بالا کر دے، تجھے تباہ و برباد کر دے، بول کیا کہتا ہے؟ کہتا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، لوگو مجھے بیماری دینے والے کوئی تم نہیں ہو سکتے، بیماری دینے والا میرا پروردگار ہے اور شفا بھی مجھے وہی دے سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پوچھا گیا جب تم بہت مصیبت میں ہو تو کیا کرو گے؟ 3 اندھیرے کے پہ 3 اندھیروں کے درمیان سے وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہت مصیبت، اتنی مصیبت کہ نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، دونوں کے درمیان خلا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جنت جیسے گھر سے نکالا گیا، زمین پر پھینک دیا گیا، دونوں کو الگ کر دیا گیا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ پھر کہا اللہ رجوع اللہ کرتا ہوں۔ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اگر تو اب ہمیں اب تیری طرف لوٹ چلتے ہیں، بس اللہ اب تیری طرف رجوع ہوتے ہیں، تیری طرف لوٹ جاتے ہیں، اے اللہ اگر تو سہارا نہ دے دے، اے اللہ ہم کو تو گرفت نہ کر، اگر تو پکڑ نہ لے لے، اے اللہ تیری رحمت کا سایہ ہم سے اٹھ جائے گا تو لنکونن من الخاسرین، اللہ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایوب کو پوچھا گیا اے ایوب بتاؤ تم ایسی خطرناک بیماری سے دوچار ہو گئے کہ بیوی الگ، بچے الگ، رشتے دار الگ، دوست احباب الگ، اور گاؤں والے سب کے سب مل کو ایوب کے گاؤں سے باہر کر دیتے ہیں، کہیں ایوب کی بیماری پورے گاؤں کو لاحق نہ ہو جائے، ایوب کی بیماری کی وجہ سے کوئی پوری کی پوری قوم برباد نہ ہو جائے۔ ایوب علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا، رشتہ داری سے نکالا گیا، بیوی بچوں سے الگ کیا گیا، گاؤں سے نکال کر زمین سے نکال کر باہر رکھ دیا گیا، اور پوچھتے ہیں ایوب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ ایوب علیہ السلام نے کہا اس موقع پر میں رجوع کرتا ہوں اپنے آپ کو اس اللہ کی طرف، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کہا ربی اے میرے پروردگار، انی مسنی الضر، اللہ جو مجھے تکلیف پہنچتی ہے وہ تیری جانب سے ہے، وانت ارحم الراحمین، اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ آؤ اللہ کی طرف ایمان مضبوط ہو، اور واللہ جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کے دل میں ایمان کی چنگاری جلتی ہے، ایمان کی چنگاری جلتی ہے، وہ اللہ کی طرف ہر حال میں اللہ کی طرف آتا ہے، ہر حال میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں اللہ کی طرف آتا ہے۔ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ شان و شوکت، دولت و ثروت، نوکر و چاکر، زمین و جائیداد، محلات، حکمرانی، سب کچھ ہے، اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیا۔ پتا چلا اللہ کے لیے اس نے سب کو چھوڑ دیا ہے۔ پورے چٹیل میدان، 2 لکڑی، ایک لکڑی اور ایک پلس، ایک نیچے سے لکڑی پلس کے نشان میں لگایا گیا۔ لوگوں سے کہا
خبردار اگر کوئی اللہ کی بات کرتا ہے، کوئی اللہ کی بات کرتا ہے، خبردار دیکھو یہ کون ہے، یہ جانتے ہو؟ فرعون کے گھر میں، فرعون کے ساتھ میں رہنے والی اس کی شریک حیات، یہ فرعون کی بیوی، باندھ دیا گیا۔ اور اس کے بعد فرعون جلاد کو حکم دیتا ہے پیروں سے شروع کر دو۔ یہ بڑے بڑے میخوں کو پیروں میں گاڑ دیا گیا۔ اللہ، پیر میں بڑے بیگ کو لایا اور ہتھوڑی سے مارتا ہے، پھر گھٹنوں میں ہتھوڑی سی مار کر میخ کو نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد پیٹ میں نصب کیا گیا، اور جب سینے میں نصب کیا گیا تب دماغ پر نصب، اس کے سروں میں، اللہ اکبر، سر میں نصب کرنے لگے۔ آخری سانس تھی تو رجوع اللہ ہوتے ہوئے کیا کہا؟ حضرت آسیہ کے الفاظ قرآن مجید نے نقل کیا، قیامت تک ان کی دعا کو اللہ نے قرآن مجید کی آیات بنا کر نازل کیا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ یہ سب کچھ چھوڑ دیا تیرے خاطر۔ اللہ یہ جو پیروں میں میخ مار رہے ہیں، میرے جسم کے ایک ایک پارٹس، ایک ایک حصے سے میری جان کو نکالی جا رہی ہے، اللہ تیرے لیے۔ اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، لیکن اس کے بدلے میں تجھ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتی۔ اللہ نے پوچھا کیا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں چھوٹا سا گھر دے دے۔ اللہ اکبر، کیا پوچھا؟ یہ نہیں کہا اللہ سے اللہ تیرا کوئی کرشمہ، تیری کوئی کرامت ایسی ہو کہ سب ہلاک ہو جائے اور مجھے بچا لے، نہ، یہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، یہ جان دی ہوئی اسی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کہا اللہ میں نے محل کو، نوکر کو، چاکر کو، دھن دولت سب کچھ قربان کر دیا، اللہ مجھے تیرے پاس، تیری جنت میں ایک چھوٹا سا گھر دے دیا۔ اللہ سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ نے سن لی، جنت کو دکھایا، یہ تیرا محل ہے، روح قبض ہو گئی۔ اور یہی حال رجوع اللہ کا فرعون کا بھی تھا۔ فرعون نے بھی کہا اللہ اب تیرے طرف لوٹتا ہوں، اللہ اب ختم۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 90، آیت نمبر 90 اس نے بھی کہا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب کہا جب وہ غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، جب وہ تڑپنے لگا، سمندر اس کو ڈبانے لگا، تب وہ کہنے لگا قال حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا قال، تو فرعون نے کہا اے اللہ اب میں مسلمان ہوتا ہوں، اے اللہ میں تیرے ذات کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہوں، اے اللہ میں اس رب پر ایمان لے آتا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اے اللہ اب میں مسلمان ہوں، اللہ مجھے تو بخش دے۔ اللہ نے کہا اب وقت ختم، اب وقت ختم، اسی لیے اللہ نے کہا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلیے 5 منٹ باقی میرے پاس، انشاءاللہ ایک آیات پڑھ کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 24 سورہ زمر آیت نمبر 53 اور 54۔ ارے ہمیں کیا ہو گیا جی، ہم اتنے دور ہو چکے اللہ سے، ہم اتنے دور ہو گئے، اسباب پر بھروسہ کر لیا، بیماری ڈاکٹر کے پاس بھاگ گئے، کچھ پریشانی ہو گئی کسی مالدار کے پاس چلے گئے۔ اللہ اکبر، ارے مسلمان وہ ہے جب اس پر مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں تو مسلح بچھاتا ہے، سر کو زمین پہ رکھ کے رگڑتا ہے،
مصیبت یہ تھی ہزاروں کا مجموعہ تھا، یہاں 313 تھے. مصیبت یہ تھی وہاں ہتھیار تھے، یہاں ہتھیار سے لیس، یہاں بغیر ہتھیار کے تھے. مصیبت یہ تھی وہاں گھوڑے تھے، اونٹ تھے، سب کچھ تھے، یہاں نہتے تھے، پیدل تھے، پیروں میں چپل نہیں تھے، لوہے کا لباس جسم پہ نہیں تھا. سجدے میں گر پڑ گئے، کہا اللہ آج تجھ سے میں دعا کرتا ہوں یہ مٹھی بھر جماعت کو اللہ بچا لے. نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، اس قدر روتے گئے روتے گئے روتے گئے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں پوری داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو کے جو ہے نا نیچے پورا زمین گیلا ہو گئی. رجوع اللہ کی طرف لوٹا. کیوں 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 اللہ کی طرف لوٹے؟ ارے تمہارا اللہ بہت پیارا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کی طرف لوٹو، رجوع اللہ ہو جاؤ. اللہ بہت محبوب ہے. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، بولو کتنے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کا یہ شکر و احسان ہے، اس کی مہربانی ہے کہ فوراً گناہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں دیتا. اللہ چھپ کے، ڈوب کے، اجتماعی میں، انفراد میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں کتنے گناہ کرتے ہیں. کبھی اللہ فوراً اس موقع پر گرفت کرا؟ ہاں نہیں. کیوں؟ اللہ بہت محبت کرتا اپنے بندوں سے. ایک آیت پڑھوں آپ کے سامنے، چلیے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے. رب العالمین فرماتے ہیں قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللہ کہتے ہیں قل اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے گنہگار بندو. ہے اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے نمازی بندو. دیکھو ایک ہوتا ہے بندہ اور ایک ہوتا ہے میرا بندہ. سمجھ میں آیا؟ آپ کھلیرے بھائی، کھپیرے بھائی، چچیرے بھائی، تائرے بھائی، یا آپ کا خاص جگری دوست ہو، کیا بولتے معلوم؟ بھائی یہ میرا خاص دوست ہے، بولتے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے. دوست بول دو مزہ نہیں آتا، یہ میرا دوست ہے بولو بہت اچھا لگتا. یہ میرا اپنا بھائی ہے بھائی. اللہ کہتے ہیں میرے بندو، نسبت بندے کی اللہ اپنی طرف کر رہے ہیں، میرے بندو. اور بندوں میں بھی اللہ کون سے بندوں سے مخاطب ہے؟ نمازی، حاجی، زکاتی، صدقاتی، عمری نہیں. اللہ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ گنہگار بندو جو گناہ کرتے کرتے تمہاری نفس تھک چکی ہو. کون سے بندے؟ اے میرے وہ گنہگار بندو جو گناہ کرتے کرتے تمہاری نفس تھک چکی ہو. تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، زمین کے ذرات سے زیادہ ہیں، سمندر کے قطرات سے تمہارے گناہ زیادہ ہیں. تمہارا گناہوں سے دامن بھر چکا ہو تو تب تم اللہ کی طرف لوٹو. اللہ اکبر. اللہ کیا بولے؟ تمہارا دامن گناہوں سے بھر چکا ہے، تمہارا قد تمہارے گناہوں سے چھوٹا ہو چکا ہے، تمہارے گناہ تم سے بہت زیادہ وزن ہو چکے ہیں. اللہ کہتے ہیں مایوس مت ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ کہتے ہیں میرے طرف آ. اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. ارے بندے اللہ سے مایوس مت ہو جا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کہتا ہے اللہ وہ ہے. اللہ کون؟ اللہ وہ ہے یغفر الذنوب جميعا. اللہ پورے گناہوں کو تجھے معاف کر دے گا، تھوڑے نہیں، آدھے نہیں. جو گناہ پہ مغفرت کیا ہوا نہیں، اللہ کی طرف یغفر الذنوب جميعا. اللہ تیرے پورے کے پورے گناہ کو معاف کر دے گا، پورے کے پورے گناہ جميعا، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی،
خلوت کے، جلوت کے، اندھیرے کے، روشنی کے، ہر گناہ کو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار۔ اللہ کہتے ہیں بس اب لوٹ چلے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اس وجہ سے کہ وہ اللہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس کے فوراً والی آیات میں اللہ کہتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَى اللَّهِ، لوٹو اللہ کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اب بس اب لوٹو اللہ کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، یہ بیماری چھوٹا موٹا عذاب ہے، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی تباہ کو اور برباد کر دینے والا، نیست و نابود کر دینے والا عذاب آ پہنچے، اور اس وقت تمہاری کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ فرعون کو اللہ بہت مرتبہ موقع دی، بہت مرتبہ موقع دی، نہیں آیا، تب لوٹا کب وہ؟ اس وقت جب عذاب آ پہنچا تھا، تب کہا انی انا من المسلمین، اللہ اب مسلمان ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ نے کہا الآن، اللہ اس کے بعد کہتے ہیں 91 الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تجھے میں ڈھیل دیا، چھوڑ دیا، کیا مطلب؟ اللہ تجھے بھول گیا؟ اللہ بھول گیا؟ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن اللہ نے تجھے فوراً گرفت نہیں کی، مواخذہ نہیں کیا، اللہ ڈھیل دیا، جانے دو اب، جانے دو اب، لیکن اب وقت ختم ہو چکا۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب وقت ختم تیرے لیے۔ اللہ جب ڈھیل دیتا ہے بہت دے دیتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے ایسی پکڑ، ایسی مضبوطی، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، ختم، وقت ختم ہو چکا ہے، اور لوٹو اللہ کی طرف۔ ان الینا ایابہم، اللہ کہتے ہیں تم کو ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اور مومن کون ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بیماری میں، مصیبت میں، پریشانی میں، اضمحلال میں، سراسیم کی یا پوری کی پوری دنیا کی زندگی کے اندر جب بھی اس کو کوئی مصیبت پہنچتی وہ کہتا ہے انا للہ، یہ اللہ کے لیے، وانا، اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو پھر میرے عزیزو، آؤ اللہ کی طرف، بس اب گناہوں سے توبہ کر لو اور رجوع الی اللہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، انشاءاللہ ایسے بیماریاں ہمارے لیے رحمت بنے گی انشاءاللہ، اور ظالموں کے لیے زحمت، مومنوں کے لیے رحمت اور ظالموں کے لیے زحمت بنے گی انشاءاللہ۔ پھر کبھی بتاؤں گا اس ظالموں کا انجام دنیا میں کیسے ہوا ہے اور کیسے ہوگا، اور جب تک یہ ظالم دنیا میں گڑ گڑا کے ذلیل ہو کے جب تک ان کو موت نہیں آتی، اللہ اٹھاتا نہیں لوگوں کو اتنی جلدی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع ہونے اور پھر اللہ سے قریب ہونے، تقرب الی اللہ کو حاصل کرنے، اور پھر اپنے گناہوں پر نادم و شرمندگی ہونے کی مولا ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دل میں جو بجھتا، کبھی ٹمٹماتا یا پھر جلتا بجھتا جو ایمان ہے، اس ایمان میں زیادتی فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو سچا پکا مسلمان اور مومن بنا دے۔ اے اللہ، دوغلا اور منافق مسلمان نہ بنائے، اللہ تب تک رکھے، دین و ایمان پہ رکھ، اور خاتمہ بھی ہو تو خاتمہ بالخیر فرما دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ غرباء غرباء الحمدللہ الذی